بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے، اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم کا ایک واقعہ۔ عید کا دن تھا اور سورج کے نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ بوڑھے بھی جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ سڑکوں پر بہت چہل پہل تھی، سب بہت خوش تھے۔ جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھیں، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، ہر دل مسکرا رہا تھا، سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکر اور پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، ان کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہا تھا۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں؟ بچے نے اس کا غلط نام بتا دیا۔ سب بچے ہنسنے لگے، لیکن ان سب بچے سے دور ایک بچہ تھا، ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ چہرے پر بہت اداسی تھی اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھ جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہے؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہیں جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجیے، میں رو رہا ہوں تو رونے دیجیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے، اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے بھی باہر نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں، میرے لیے کپڑا نہیں کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، اور ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میری نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا ہے، میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساغر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے، یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائے، اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائے، حضرت علی تمہارے چچا بن جائیں، اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائیں۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔
اس کا مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا۔ اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے۔ گھر میں اسے اچھے کپڑے پہنائے اور اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوشبو ملی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دولہے کی طرح خوش ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے، خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا، سنو، میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، پر اب میں نے کپڑے پہن لیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور میں ماں کی ممتا سے محروم تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، اور سنو، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی ہیں، حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات اور پوری دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ابا ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔